يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ فعلیہ یعنی کہ ایسا جملہ جو فعلیہ تھا لیکن اس کو اسمیہ میں کنورٹ کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا کس طرح سے استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مقاصد تھے اللہ تعالیٰ کے اس طرح جملے کو کنورٹ کرنے کے۔ تو یہ انتہائی اہم سبق ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے۔ جملہ اسمیہ فعلیہ، جب جملے میں تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کی ابتدا اسم سے کرتے ہیں اور فعل کو بعد میں لاتے ہیں، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں فعل بھی آ رہا ہے لیکن اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی تاکید پائی جا رہی ہے، وہ عام جملوں سے ہٹ کر ہے، سادہ جملوں سے ہٹ کر ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے اور کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس تاکید والی بات کو لازمی سمجھیں کہ یہ تاکید اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ۔ یہ ایک مثال میں نے بڑی ہی شروع سے، قرآن پاک کے شروع سے، جو ہر ایک مسلمان کو، انسان کو زبانی یاد ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اور جس کو ہم ڈیلی پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے پر یا اللہ تعالیٰ کے اس اسلوب پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ڈیزائن کیا ہے، یا کس طرح اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد کیا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے جس کے شروع میں ایاک یہ ضمیریں ہیں اور نعبد یہ فعل ہے، و ایاک پھر آگے یہ ضمیر آ گئی، و نستعین یہ آگے فعل آ گیا۔ اب اس جملے کو یوں بھی لکھا جا سکتا تھا، نعبد ایاک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نستعین ایاک، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو جملہ پھر بھی بن جانا تھا، لیکن یہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کر دیا گیا۔ شروع میں اسم ضمیر کو لایا گیا، اس میں ضمیر آ جائے یا سادہ سمپل اسم آ جائے تو ایک ہی بات ہے۔ ایاک، ہم تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس طرح لے کر آئے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ وہ چیز لے کے آئے اللہ تعالیٰ کہ جس پر زور ڈالنا مقصود تھا، تو اس سے جملے کا جو ہے وہ جملہ اسمیہ فعلیہ بن گیا اور اس کے اندر زور پیدا ہو گیا۔ نعبدو ایاک کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن جب ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا، پھر ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ترجمے میں ایمفسس بہت زیادہ، اس میں زور اور بہت زیادہ تاکید پیدا ہو گئی شروع میں اسم لانے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس سے جملے میں کے معنی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں آپ، جملہ اسمیہ فعلیہ اس کے ترجمے ساتھ دیے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واللہ یعلم، یعلم علم سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سادہ سا جو ہے وہ میں نے ترجمہ کیا، لیکن دیکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے، یہ لفظ اللہ اسم ہے، یعلم فعل ہے، تو یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہے، اس وجہ سے اس کے معنی میں تاکید ہونی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہیں گے اللہ ہی جانتا ہے تو پھر اس کا حق ادا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمفسس پائے جا رہے ہیں، تاکید پائی جا رہی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعلم کا مطلب ہے جاننا، لیکن یہاں پر ہم کریں گے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے زور کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے اور فعلیہ بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر فعل بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے المفسدہ بد نیت من المصلح اور نیک نیت، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لفظ اللہ اسم فاعل ہے، یعلم فعل ہے، المفسدہ یہ مفعول ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو اسم فاعل ہوتا ہے اس کے آخر پر پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے، اس کے آخر پر زبر آتی ہے۔ تو لفظ اللہ کے آخر پر پیش ہے اور مفعول کے آخر پر زبر ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ فعلیہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اسم فاعل فعل اور مفعول کا بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ جی تو آگے دیکھیں، الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، الملائکہ فرشتے، ملک ان کی جمع ہے فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں، وجوہہم وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہاں پر جمع آ گئی ہے، وجوہہم ہم ضمیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ غائب کے لیے، وہ مارتے ہیں فرشتے ان کے چہروں پر، وادبارہم یہ پیٹھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دبر لفظ اس کی جمع ادبار ہے، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں فرشتے۔ فرشتے کافروں کی روح قبض جب کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں، مارتے ہیں، یعنی کہ ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یہاں پر فرشتے، یہ الملائکہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زور دیا ہے فرشتوں والے لفظ پر، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ مارتے ضرور ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ الملائکہ اسم فاعل ہے، یضربون فعل ہے، وجوہہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہے، وادبارہم اور یہ بھی مرکب اضافی، یہ دونوں مل کر معطوف علیہ مل کر یہ یضربون فعل کا مفعول اور فاعل کا مفعول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَأُولَئِكَ یدخلون الجنت، ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ یدخلون الجنت اولئک ایسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اسم ضمیر سے یہ جہاں سے جملہ شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ لازمی جنت میں جائیں گے۔ ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لفظ اللہ اسم ہے، انا اسم مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انا یا انا اور 5 حروف اس کے ساتھ اور ہیں، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ جب بھی آتے ہیں تو اپنے بعد والے اسم کے اوپر زبر دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر جو لفظ اللہ ہے یہ مرفوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسم فاعل بن رہا ہے، کیونکہ اللہ قبول کرتا ہے نا، تو قبول کرنے والا اللہ ہے، تو یہاں پر ضمہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہاں پر انا آ گیا اس کے پیچھے۔ تو جب بھی انا آتا ہے یا انا آتا ہے، لاکنہ آتا ہے، تو وہ اپنے بعد والے اسم کو جو ہے وہ فتحہ دے دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، لیکن اس کا عمل چینج نہیں کرتا، لفظ اللہ رہے گا پھر بھی یہاں پر فاعل ہی، ٹھیک ہے۔ صرف یہاں پر لفظی تبدیلی ہوتی ہے، معنوی تبدیلی میں بس یہی ہوتا ہے کہ اس میں زور اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ انا یا انا آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ بے شک کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی، یقبل قبول کرتا ہے، توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، عن حرف جار ہے، عبادہ یہ عباد لفظ ہے جمع کا، اور ہی آگے ایک دوسرا اسم ہے جس کو اسم ضمیر کہتے ہیں، تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ عبادی ہی، تو یہ پھر کیا بنا، یہ مضاف ہے، مرکب اضافی ہے، یہ مضاف اور ہی مضاف الیہ مل کر عن جار کا دونوں مجرور بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور توبہ یہ مفعول ہے، ان اللہ هو یقبل یہ فعل ہے، یقبل فعل یہ مفعول، اور لفظ اللہ اسم فاعل۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو سبق، جملہ اسمیہ میں تبدیلی کے بعد جو ترجمہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ اسمیہ فعلیہ جب بناتے ہیں تو وہ کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو یہ آج ہم نے سیکھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔